الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی ولادت با سعادت با عزت با کرامت با شرافت تو پہلے کچھ واقعات اور حادثات رونما ہوئے جنہوں عربی زبان دے اندر ارہاس کہندے نے۔ جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں مختصراً اصحاب الفیل والا واقعہ بیان کیتا سی
یہ واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک ولادت تو 15 دن یا 17 دن پہلے رونما ہویا، اور اللہ پاک نے پوری کائنات نو اپنی قدرت اور اپنی طاقت دکھائی کہ اللہ دا دین کسی دا محتاج نہیں، بلکہ اسی سارے اللہ دے بھی محتاج ہاں اور اللہ دے دین دے بھی محتاج ہاں۔ اللہ دے دین دا کم ساڈے بغیر رہ نہیں جائے گا، اللہ چڑیاں کو لے لوے گا، اللہ ایک کم کیڑے مکوڑیاں کو لے لوے گا، اکھاں لے نہیں کرنگے اللہ نبینیاں کو لے لوے گا، صحیح سلامت نہیں کرنگے اللہ لولے لنگڑیاں کو لے لوے گا۔ اللہ قادر ہے اور بندہ عاجز ہے۔ ان واقعات نو ارہاس کہندے نے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام تو جڑا پہلے زمانہ گزرے اس نو زمانہ جاہلیت کہندے نے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں زمانہ جاہلیت دی کچھ رسومات اور خرافات اور غلط روایات دا تذکرہ کراں گا، تے تانوں سمجھ آپے آ جائے گی کہ انہاں دے وچ یا ساڈے وچ کی فرق ہے۔ اسی انہاں تو 4 قدم پیچھے ہاں یا 4 قدم اگے ہاں، چونکہ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند نو اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر بہت بڑی بری رسومات سن۔ میرا ہر جملہ ایک پورا بیان ہے، لیکن میں ایک جملے تے بیان کراں گا۔ پہلے تے میں خاکہ پیش کراں گا کہ زمانہ جاہلیت دے اندر ظلمت دے اور دھوکہ بازی دے اور فراڈ بازی دے بازار گرم سن، گھٹا ٹوپ اندھیرے سن۔ ماں نو اولاد دا حیا نہیں سی، اولاد نو ماں دا حیا نہیں سی۔ ماواں دی منڈی لگدی سی اور منڈی وچ بولی لگدی سی، اور لوگ ماواں نو ویچ دیندے سن۔ پھر عجیب بات ہے کہ سوتیلی ماں اس دے نال پتر نکاح کر لیندا سی۔ میرا خیال ہے میں مڈو شروع کراں کہ زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ شرک کردے سن، اور شرک دی بھی عجیب قسم۔ ہر گھر نے اپنا ایک بت سجا کے رکھے سی۔ گھراں تو ہٹ کے اللہ دے گھر وچ 360 بت سجائے سن۔ جیڑا بیت اللہ دی چھت تے بت نصب کیتا سی او دا نام ہوبل سی۔ جیڑا مقام ابراہیم والی جگہ تے نصب کیتا سی اس دا نام لات سی۔ جیڑا حجر اسود والی جگہ تے نصب کیتا سی او دا نام منات سی، اور جیڑا رکن یمانی والی سائڈ تے نصب کیتا تھی او دا نام عزا سی۔ اے لوگ بیت اللہ نو اپنا مرکز سمجھدے سن۔ اللہ دے گھر ہون دی وجہ تو او دا احترام بھی کردے سن اور ادب بھی کردے سن۔ ادب اینا کہ ننگے طواف کردے سن۔ دوسرے لفظاں وچ سمجھو کہ عقلو پیدل سن۔ اپنی طرفوں وہ سوچ اے سمجھدے سن کہ انہاں کپڑیاں نالی اسی کرنے ہیں گناہ،
انہاں کپڑیاں نال ہی کرنے زنا، انہاں کپڑے پایاں نال ہی پینے شراب، تے اللہ دا گھر تا پاک ہے، اسی اے کپڑے پا کے طواف کیوں کریے؟ انہاں دی سوچ سی۔ پھر منتاں ماڑیاں نہیں موٹیاں، سونے دے بکرے، سونے دے ہرن، سونے دے سکے۔ تسی تو بابے قائد اعظم تے مردے ہو نا، اگے درہم دینار چلتے سن، درہم دینار، دینار سونے دا ہوندا ہے اور درہم بولو چاندی دا ہوندا ہے۔ تے جس مجاور نو، چلو مجاور نہ کھو، اللہ دے گھر دے متولی نو سونا لبے، چاندی لبے، درہم دینار ملن، او اپنا مذہب چھوڑے گا؟ اتنے تے چاولاں دی پلیٹ کوئی نہیں چھڑدا، وہ تے سونے دے بکرے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ شراب پیندے سن، صرف آپ نہیں، بچیاں نوں شہد دی جگہ شراب دی گھٹی دیندے سن، انہاں دی گھٹی وچ شراب سی۔ جوا، جھوٹ، ظلم، بددیانتی، فراڈ، چغل خوری، حسد، غیبت، تکبر، لالچ، سب بیماریاں سن، لیکن سب تو وڈی بیماری انہاں وچ انا والی سی۔ انا سمجھ دو، اے لوگ کہندے نا بھئی یار انا دا مسئلہ ہی بنا کے بہ گئے ہو، مطلب ضد والی بیماری انہاں وچ بہت سی۔ ضد، جی میں وہم دا علاج کوئی نہیں، انہیں ضد دا بھی علاج کوئی نہیں۔ ضد، اور انی ضد کہ ایک بندے دی مرغی دے چوزے دوسرے بندے دے کھیت وچ چلے گئے، انہیں کہا میرے کھیت وچ آئے کیوں نے؟ انہیں کہا جانور نے، پرندے نے، میں کیویں سمجھاواں؟ انہاں کہ پھر تیری ایسی تیسی۔ اے جنگ 60 سال لڑی گئی، اس نو کہندے نے جنگ بسوس۔ کنے سال؟ کسے بندے نے گھوڑے نو پانی پہلے پلا لیا، دوجے سردار نے کہا تو کیوں پلایا ہے؟ انہیں کہا میں پلانا ہی سی، میں پہلے پہنچ گیا۔ انہیں کہا تو پہلے پہنچا کیوں ہے؟ لڑائی 1-2 سال نہیں، 20-20 30-30 40-40 سال، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، سارے کم ہی وحشیانہ۔ میرے سینے میں ایک سمندر ہے خاکہ، لیکن میں کہنا جمعے دا ٹائم خاکے چی نہ گزر جائے۔ تسی بعد کہو آج مولوی صاحب جمعہ خاک پڑھا ہے۔ خاکہ، خاکہ بھی اچھی چیز ہے نا، سکولے پڑھتے سی نا، ایک کہانی دا خاکہ ہوندا سی، خاکہ۔ او خاکہ پڑھن نال پوری کہانی دماغ جا جاندی سی۔ میں جس جملے تے بیان کرنا ہے وہ اے جملہ ہے کہ کدی نہ کدی شاید انہاں دے دل وچ کتے دی عزت سی، جانور دی عزت سی، گھوڑے دی عزت سی،
لیکن اتنے سخت دل انہاں دے دل وچ عورت دی عزت نہیں سی. عورت اس معاشرے دا ایک ناسور تصور کیتا جاندہ سی، جس دا گھر والا اللہ دی قدرت اللہ دے امر نال مر جاندہ سی، اس بی بی نو کالی کوٹھڑی چ بند کر دیندے سی. نہ روٹی نہ پانی نہ کپڑا، بکھی تسی تڑپ تڑپ کے مر جاندی سی. اللہ دا شکر کرو پیغمبر اسلام دی برکت نال اسی تے عورتاں نو پروٹوکول ہی بڑا دینے ہاں، خاص کر مولوی صاحبان ساڈے کولوں پوچھو بڑا پروٹوکول. کئی بندے تے فتویٰ لاندے نے پر رن مرید ہے کہندے نا، او جنہ دیاں نہیں او تے کہہ دیو بھائی جی آ کی بندے کہندے بڑا رن مرید ہے. اسی تے عورت نو عزت ہی بڑی دیتی، اور اسی نہیں دیتی، اسلام نے دیتی. اسی نہیں دیتی، پیغمبر اسلام نے دیتی. اس عورت دی اس معاشرے دے اندر کخ عزت نہیں سی، نہ بہن دا وقار، نہ بیٹی دی عزت، نہ ماں دا ادب، نہ بیوی نال اچھا سلوک. اے تے قربان جائیے آمنہ دے لال تے. آپ نے جس طرح صفا دی چوٹی تے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، اسی طرح پہلا اعلان کیتا پہلا کہ لوگو اللہ پاک نے مینو اپنا نام دسن واسطے بھیجے اور بیٹی دی عزت سکھان واسطے بھیجے. میں بیٹیاں دے سراں تو دوپٹے اتارن نہیں آیا، میں بیٹیاں نو سراں تے چادر دین آیا. ہن بیٹی دی مرضی اپنی مرضی نال لا لوے، پھر ماشاءاللہ ٹف سوٹ سوا لوے، تھلے پینٹ اتے شرٹ، شارٹ سوٹ، ادھے بازو ننگے، ادھا سینہ ننگا، ادھی کمر ننگی، ادھے پیر ننگے، ادھیاں پنڈلیاں ننگیاں. اللہ دے نبی فرمائے میری امت تے ایک وقت آئے گا عورت نے کپڑے پائے ہون گے لیکن اللہ اور شریعت دی نظر وچ ننگی ہوئے گی. ننگی ہوئے گی. رب آریاتن کاسیاتن، ایسیاں عورتاں جڑیاں لباس وچ ننگیاں ہون گیاں، جنت تے جنت رہی جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں. جنت دی خوشبو بھی عورت دا کوئی ایک روپ ہے، کدے لپسٹک، کدے کریم. تھوڑا تو سارے ہی نہ آندے ہونے، چلو میں دو تے آندے نا. کٹنگ شوق ہے منڈیاں نو اسی لڑکیاں والے کپڑے پائیے، اور شوق ہے لڑکیاں نو اسی لڑکیاں والے کپڑے پائیے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میں کوڈو گل نہیں کر رہا، میری تقریر اللہ دے قرآن وچوں نکلے گی اور کملی والے دے فرمان وچوں نکلے گی. میں دل دے دکھ نال بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات بالنساء من الرجال، جیڑیاں عورتاں مرداں دی مشابہت اختیار کرن دی کوشش کردیاں نے، اللہ انہاں تے، سارے بولو اللہ انہاں تے، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، تے اللہ انہاں مرداں تے جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کرن دی کوشش کردے نے. کی کردے؟ صرف اپنی لعنت نہیں، لعنت اللہ
والملائکہ والناس اجمعین، اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی، اور ساری دنیا دے ایمان والیاں دی بھی اس تے لعنت ہے۔ میں اس جملے تے بیان کرنا چاہنا کہ جیڑی عورت زمانہ جاہلیت دے اندر اپنا وقار کھو بیٹھی سی، اللہ دے نبی نے کتھے بیان کیتا؟ مسجد دے ممبر تے نہیں، کرسی دے بہ کے نہیں، کسے قالین تے نہیں، کتھے؟ میں ساریاں مسجداں دے قالین صفا دی چوٹی تے قربان کر دیواں، میں ساریاں مسجداں دے مصلے صفا دی چوٹی تے قربان کر دیواں، میں ساری مسجداں دے مولوی صفا دی چوٹی تے قربان کر دیواں، جتھے میرے اللہ دے محبوب نے پہلا اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ساری دنیا دے سارے لوگوں، کالے رنگ والے ہو، گورے رنگ والے ہو، مال والے ہو، جمال والے ہو، کوٹھیاں والے ہو، کاراں والے ہو، بنگلیاں والے ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اعبدوا ربکم، اے سارے در چھڈ دیو، ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے، بھٹکتے ہیں کئی جن کے خدا ہوتے ہیں، کدی ایک کولو منگیا پوری نہ پئی مڑ اگاں، ادو بھی پوری نہ پئی مڑ اگاں، ادو بھی پوری نہ پئی پھر ہور، تے پھر جدو کدرو بھی پوری نہ پئی کی کہندے نے ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی، مکے والے بھی تے کہندے سن، لوگ کہندے سن بتاں دی پوجا چھڈ دیو، تے او کہندے سن اے بت صرف بت نہیں بزرگاں دے نام تے بنائے نے، تھانوں نہیں پتا ساڈا دادا بھی پیر سی تے ساڈا پردادا بھی پیر سی، ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اسی تے انہاں دے سامنے متھا اس تو ٹیک دیاں جے اے سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے، تے اللہ کہندے نے تینوں کی ہوئے تو اپے میرے قریب آ، میں تے تیرے بڑا قریب آ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اچھی اچھی گل تے میں عورتاں دے کرنی ہے، لیکن میں آگا پہلے میں اس اعلان دی گل کر لواں نا، چونکہ ساڈے الحمدللہ خون وچ اللہ دی توحید ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی، یہ توحید والا نشہ بڑا ہے، اللہ دی قسم جنو چڑھ جائے نا وہ پھر باویں سمیہ ہوئے ابو جہل تو نہیں ڈردی، وہ باویں آسیہ ہوئے فرعون تو نہیں ڈردی، یہ توحید کا نشہ عجیب ہے، بندہ غریب ہے لیکن امیر دے سامنے جھکنا گوارا نہیں کردا، صرف کدے سامنے جھکدا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہنے سونیا میرے بندے میرے بارے پوچھن میں کتھے رہنا، جنگلاں میں لبن دی ضرورت نہیں،
کپڑے پاڑن دی ضرورت نہیں، ٹاکیاں لاون دی ضرورت نہیں، تے دریا دے کنارے جامن دی مسیتے آ جاؤ، جدے آنا چاہیے اودے آندے نہیں، تے جدے جانا نہیں چاہیے اودے ہی دوڑی جاندے ہو۔ اللہ تو کنا قریب ہے، فرمایا میرے بندے تیری بیوی تیرے انی قریب نہیں، تیرا سجن یار تیرا بیلی جگری یار انا تیرے قریب نہیں جنہ میں تیرے قریب ہوں، انا تیرا بچہ تیرے قریب نہیں جنہ میں تیرے قریب ہوں، نہیں اتنی تیری پیاری بیوی تیرے قریب نہیں جنہ میں قریب ہوں۔ میرے وال توجہ کر، اتنی تیری شاہ رگ تیرے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آپ انہاں دے ڈیوے بالن، آپ انہاں دے او بولو، آپ انہاں دے ڈیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری، موڑ انہاں تو پتر منگ دے مت جنہاں دی۔ اور دادو ایک ہویا دادو وہ سکھ سی سکھ، وہ پتہ ہے کہ وہ دا شعر ہے، سناواں توجہ کرو گے تو سناواں گا۔ وہ کہندہ دادو خلقت بولی، دادو خلقت بولی کہندے نے ہلکی نو، اجے میں ایس موسم ہے کتے نہیں ہلکے ہوئے ہیں، دادو خلقت بولی، اور یہ ان سے مانگے پوت، وہ تو ویسے موت کے مارے رہ گئے موت کے موت، او تے دنیا تو چلے گئے نے پتر اللہ ہی دیندہ ہے۔ کون دیندہ ہے؟ میں قرآن پڑھا، آہا شیخ القرآن کہندے تھی قرآن پڑھا، آیا قرآن، واہ قرآن، سبحان اللہ قرآن، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پتر دیوے تے اللہ، دنیا دیوے تے، جوڑے دیوے تے، کلے کلے دیوے تے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، ملا ملا کے دیوے تے اللہ، کلا کلا دیوے تے اللہ، ویجعل من یشاء عقیما، کچھ نہ دیوے پھر بھی بانج رکھے، اولاد قابل نہ ہوئے پھر بھی اللہ، انہو علیم قدیر، علم والا بھی اللہ، قدرت والا بھی۔ اے میرے آقا نے صفا دی چوٹی تے اعلان کیتا ہے، او لوگو ایک اللہ دے سامنے جھکو، دوسری اللہ نے تواڈی جنس وچوں عورت پیدا کیتی ہے، او دی عزت کرو، او دی اگے میں تن تھوڑی جی سٹوری سنائی ہے نا بھئی، شاید انہاں دے ہاں کتے دی عزت سی، عورت دی عزت اے اللہ دے محبوب نے سکھائی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا آج دے بعد کوئی بیٹی سرو ننگی نظر نہیں آئے گی، سرو ننگی۔ آپ دے زمانے تو تھوڑی دیر پہلے ایک سخی بڑا مشہور ہے، اس دا نام کی سی بلا حاتم تائی، اس دے بیٹے دا نام سی عدی بن حاتم، اور اس دی بہن دا نام سی صفوانہ۔
اللہ دی قدرت آپ سلم تو کچھ دیر پہلے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا. آپ سلم اعلان فرمایا جڑے اسلام واسطے بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ قریب آن تے جڑے نہیں آنا چاہتے پھر میدان چاہ. یہ جڑے آزاد قسم دے لوگ سن نا باپ تے دا بڑا سخی سی. اور تسی یہ یاد رکھو جدو بھی بندے نو عیاشی سکھاندا ہے مال ہی سکھاندا ہے. جنہ مال ہوئے گا انی عیاشی ہوئے گی. اے جن حکمران تباہ ہوئے نے نا عیاشیاں چی ہوئے نے عیش پرستی کمال. پھر جدو انہاں دا نشہ پانی پورا نہ ہونا انہاں عوام تے لانا ٹیکس. جنہیں نہ دینا انہاں نو مارنیاں جتیاں. کیوں؟ انہاں دی روٹی ایک ایک ٹائم دی لاکھ لاکھ روپے لگتا ہے. تو میں تو ہوٹل تے 100 روپے دے کے دال روٹی کھا لینا. انہاں دی روٹی کون پوری کرے؟ تسی آکھو سائیں کرنی ہے. حاضر سائیں. سبحان اللہ. اللہ پاک دی قدرت اتنا بڑا سخی سی قدرتی میں یاد آ گیا. چلو میں سنا ہی دے. حاتم تائی وہ کول جانور دمبا کو کھڑا نہیں سی. گھوڑے بھی انہیں ذبح کرتے مہمانہ دی خاطر توازو واسطے. اکو گھوڑا تے بڑا شاندار اصیل. عربی وچ اصیل اس گھوڑے نو کہندے نے جیڑا بہت قیمتی گھوڑا ہوئے. مہمان آ گئے انہیں کہا کوئی گل نہیں مہمانوں نو کھلاؤ. انہیں وہ بھی گھوڑا ذبح کر دیتا. گھوڑا پہلے حلال سی. اعتباد جہاد دی وجہ تو اللہ پاک نے حرمت نازل کی تھی پہ گھوڑے کم ہو جان گے. یہ اصل میدان دی سواری ہے. اور اللہ نے گھوڑے دی پیشانی چ خیر رکھی ہے. اللہ نے گھوڑیاں دیاں قسماں گھوڑے دے ٹاپاں دیاں قسماں والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا. اللہ نے گرد و غبار دی قسم کھادی ہے جیڑا گھوڑے دے پیراں نال اڑدا ہے. یہ کہندا وا میں اپنے آج بڑا سخی سی مشہور اور میں ایک عرب دے بدو نو ویکھیا او مینوں اپنی سخاوت بھول گئی. قدرتی میرے نال 4 بندے 5واں میں پی گئی رات. ایک بدو دی چونپڑی تے او دے کول بکریاں دا ریوڑ تے اونے پکائی ساڈے واسطے کلیجی. تے میرے منہ چوں نکل گیا بھائی یار کلیجی کوئی بڑی مزیدار ہے. انہیں کہا ہن تسی سکون کرو صبح انشاءاللہ کلیجی پکاواں گے. انہیں سارا ریوڑ ذبح کر دیتا. او جنی کلیجی کنی کوندی جانور ہے. پھر خاص بکری ہوئے تے جے مرغی ہوئے تو اور چھوٹی ہیں بھائی. کلیجی تھوڑی ہوندی نا. او کلیجی کلیجی کلیجی. حاتم تائی کہندا ہے میں پوچھیا بھائی یہ ایک بکری یا 2 یا 10 وچوں تے کلیجی نہیں نکلدی. یہ کلیجی انی کدو پکا لئی. انہیں کہا جی میں سنیا مہمان فرش تے راضی ہوئے رحمان عرش تے راضی ہوندا ہے. میں ساریاں بکریاں ہی ذبح کر دیتیاں. حاتم تائی کہندے اس عرب بدو دی سخاوت دیکھ کے مینوں اپنی سخاوت بھول گئی. عرب دا بدو اتنا سخی ہے تے عرب دا شہنشاہ کتنا سخی ہوئے گا. یہ بھی چلو تانوں سنا ہی دے. حاتم تائی دا پوتا اور حضور دا دوتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے 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 گلی وچ کھیل رہے ہیں. گلی چ حاتم تائی دے پوتے گیا دادا میرا بڑا سخی. 10 دروازے کسے دروازے تو گندم کسے تو جوار کسے تو باجرہ کسے تو گھی کسے تو تیل کسے تو چاول. کوئی کسے دروازے تو خالی بھی ٹر جاندہ ہے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوش آیا. فرمایا تیرا دادا اتنا سخی نہیں جنہ میرا نانا سخی ہے. انہیں کہو گے اس طرح. فرمایا میرے نانے دے دروازے 10 نہیں دروازہ ایکو ہی ہے جڑا ایک باری آ جائے کدی خالی گیا نہیں.
عدی نے جدو پیغام سنیا اپنے قبیلے نو لے کے یمن چلا گیا۔ عدی دی بہن صفوانہ قید ہو گئی، اللہ دے نبی دے سامنے حاضر ہوئی۔ حضور فرمایا بہن گھبرانا نہیں، تو میری بیٹی بھی ہے میری بہن بھی ہے۔ کہن لگی سونیا میں تانوں کی دساں، میرا باپ حاتم تائی بڑا سخی سی، اخلاق دا اچھا سی۔ حضور فرمایا انہوں قید وچوں آزاد کر دیو، پر میری طرفوں ایک تحفہ دے دیو۔ بلال جی آمنہ دلال اس لڑکی دا پردہ سنبھال، انہیں فی الحال کر بینو خوشحال۔ اے میری چادر میری کملی مزمل والی کملی اس بچی دے سر تے دے دے۔ حاتم تائی دی بیٹی صفوانہ کہندی ہے جدو حضور دی چادر میرے سر تے آئی، ایمان دا کرنٹ میرے دل وچ آ گیا تے میں فوراً کہہ اٹھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سونے نبی دا کلمہ پڑھ رہا، حضور فرمایا ہن جاندی نہیں، میں تے تینوں کر دیتا ہے آزاد، ہن جا۔ انہیں کیا ہن جانا، ہن کدے جاواں؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ ہاں جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، ہن کدے جاواں؟ آپ فرمایا تو میری بہن رہ جا۔ تقریباً 1 مہینہ رہی، بھائی دا پیغام آیا، بہنا براواں دا سنگ بڑا سوڑا ہوندا ہے، میری بہن بچھڑ گئی ہیں، مینو مل جا، مینو مل جا۔ وہ دوئے سارے قبیلے والے آزاد ہو کے تسی میرے والوں ویکھیا کرو، جے تانوں چاہیے نے میں تانوں 100 روپیہ تقسیم کر کے دیواں گا، شاید سارے تے آ جائے۔ توجہ ہے، اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے، میں تھوڑی محبت نو کدی ٹھکرایا نہیں۔ اللہ پاک بڑا کرم کیتا ہے، اے مالک دی مہربانی ہے، کام بھی اللہ دا، رضا بھی اللہ دی، گھر بھی میں تے ککھ نہیں کر سکدا، نہ میں ککھ، ہاں کرن والا وہی ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم۔ گل سخاوت دی چل پئی، شکر ہے تسی بھی سخی بن گئے ہو۔ ایک بزرگ گزرے نے حبیب، انہوں نے ذکر دا بڑا چسکا سی، ہر ویلے اللہ 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 اللہ۔ بچے سی انہوں دے 4، بیوی انہوں دی ایک دن انہوں نے کہا بھائی ہر ویلے اللہ اللہ اللہ، کوئی دیہڑی دپائی کر، یہ جم لے نہیں تو انہوں نے کھمانا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں پھر چلنا۔ وہ گئے تے جنگل ایک درخت ویکھیا تو وہ تے موڈ نال بہ کے پھر اللہ 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 سارا دن لگے رہے۔ ہوں تسبیح سارا دن پڑھی، دیہڑی تو کیتی کوئی نہیں، واپس آ گئے۔ گھر نہیں پوچھا پیسے، ایک کرم والیاں بڑیاں سیاڑیاں، جدو تک جیب باری ہوندی موسٹ ویلکم، تے جدو جیب ہوئے ہولی تو کون تے میں کون، تیرے گھر تے میں سکھ ویکھیا ہی نہیں، اس چولہے وچ تے کدی آگ بلی نہیں، اس توے تے تے روٹی کدی پکی، میں تیرے گھر ویکھیا ہی کی ہے۔ اللہ اللہ۔ انہاں کہا میں جس مالک دی دیہڑی تے گیا سی نا وہ بڑا کریم ہے، انہیں کہا بھائی تینوں 3 دیہڑیاں کٹھیاں دیواں گے، تینوں 3 دیہڑیاں۔ انہوں نے کہا ویکھ لینے تیرا مالک اگے تو آج تک نہیں کمایا تے ہن تو کی کمانا ہے۔ دوجے دن پھر گئے درخت نال بہ کے اللہ اللہ، شامی آ گئے۔ انہوں نے کہا کی کیا مالک؟ انہوں نے کہا مالک میرا بڑا کریم ہے، امید ہے کل 3 دیہڑیاں کٹھیاں دے گا۔ نکلے دیہڑی دی نیت نال تیسرے دن پھر اللہ اللہ اللہ۔ شامی جدو واپس آئے تے شرمندگی آئی،
وہ گھر والی کہو گی ایڈا مالک کریم ہے تو پھر دے دینا، آج پھر خالی۔ گھر دے پرلے کونے دے بہر وار بہ گئے، ٹائم تو لیٹ ہے، بی بی نے بچے اپنے نو کیا ابو نو لب، آج تے کھانے ہی کھانے، سیب، کیلے، انگور، انار، اللہ 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 اللہ، کپڑے سیتے ستائے بچیاں دے بھی اپنے بھی نواں جوڑا پایا، چولہے دے بیٹھی انتظار کر رہی ہے، بچہ لبدا لبدا ابو جی اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بس پتر میرا مالک بڑا کریم ہے، انتظار کر رہے ہیں، دیہڑی انہیں دینی سی۔ انہیں کہا ابو جی گھر آؤ، اے تسی دیہڑی دی گل کرتے ہو، سال دا سامان آیا پیا ہے، سال دا جدو آئے تو گھر رونقاں بہاراں، گھر والی دا چہرہ بڑا کھلیا، بڑی خوش۔ واقعی تیرا مالک بڑا کریم ہے، تیرا مالک بولو گل یاد کر دی دا پیغام آیا، میری بہن ایک باری مینوں مل جاؤ، ایک باری مینوں قاصد آیا، یمن تو آیا، لمبا سفر کر کے آیا، پیغام دے کے چلا گیا، تے صفوانہ تم تائی دی بیٹی حضور نو عرض کر دیے آقا جی اجازت دیو میں اپنے بھائی نو ملن جانا۔ حضور فرمایا میری بہن عورت کلی سفر نہ کرے، عورت کلی سفر، یہ تھوڑے تھوڑے لکھ دے رہو، عورت کلی سفر نہ کرے۔ اے میرے دو شاگرد تیرے نال جان گے، ایک دی عمر 16 سال ہے، دوسرے دی عمر 18 سال ہے، اے نوجوان نال چلے نے، میرے ویر سوچتے صحیح نہ دن بھی آیا ہوئے گا، رات بھی آئی ہوئے گی، بلکہ نہیں کئی دن تے کئی رات آئیاں ہون گیاں، رستے دے اندر بیابان ویران جگہ بھی آئی ہوئے گی، میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نہ رستے وچ دریا بھی آیا ہوئے گا، کنا پینڈا دور ہے۔ اے نوجوان حاتم تائی دی بیٹی نو چھڑن گئے نے، جدو اتھے پہنچیا تے ادھی دا رنگ پیلا ہو گیا، تے کہنے لگا بہن تیرے تو حال حوال پچھے پوچھاں گا، پہلے دس انہا جواناں نال سفر کیتا ہی، تے بھرپور جوانی ہے، جوانی مستانی ہوندی ہے، تے حاتم تائی دی بیٹی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، تے کہنے لگی تو میرا سکا بھائی ضرور ہے، پر اللہ دی قسم چک کے جیڑا سلوک میرے نال محمد عربی دے شاگرداں نے کیتا ہے او سکا بھائی بھی نہیں کردا۔ انہیں کہا اچھا شاگرداں دا یہ حال ہے، استاد دا کی حال ہوئے گا؟ جی آکھو تو شعر پڑھ نہ دیواں، حال ٹائم ہے، توجہ ہے، چلو ایک شعر پڑھنا اچھی سبحان اللہ کہو۔ خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ شعر میں اس واسطے پڑھا جو اگو ہن دور گھوڑیاں دا ہی آنا ہے انشاءاللہ، گھوڑے والے ہوں نکل آئے نے، ہوں دور گھوڑیاں دا ہی آنا، ہوں بساں بساں ختم ہو جانی ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تسی دیکھیو، ابھی تو دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ادھی کہندہ بین میں تے پاک پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھنا سی، تو انہاں دے اخلاق دسے نے، میں
تو تے حضور دے ہاتھے کلمہ پڑھیا ہے، میں تیری گل سن کے کلمہ پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضور نے بیٹی دی قدر سکھائی ہے، حضور نے بیٹی دی، حضرت فاطمہ جدو بھی حضور دے دربار چاندیاں سن، کملی والے کھڑے ہو جاندے سن اور کھڑے ہو کے اپنی کملی بچھاندے سن۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس کملی دا ذکر قرآن چوے اور حضرت فاطمہ دے مقدس پیر اس کملی تے آن اور حضور فرمان، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، اور حضور اپنی بیٹی دے سر تے پیار دا ہاتھ پھیر دے سن۔ اللہ اللہ اللہ، اے پیغمبر اسلام نے عزت سکھائی ہے۔ توجہ ہے، گل میں شروع، اللہ خیر ٹائم ہی ختم ہو گیا، بس کریے، آخری گل، آخری گل میں شروع کی سی زمانہ جاہلیت۔ آپ سلم تو جڑا کچھ عرصہ پہلے گزرے نا، انہوں کی کہندے سن زمانہ ہے، وہ بولو میں تواڈے والوں یہ تو نویں روشنی ہے، نویں اج میں آتے نا نویں تے نویں دے 9 دن ہوندے نے تے 10واں دن طریقے ہی دا ہوندا ہے، یہ نویں روشنی ہے، نویں ماشاءاللہ، ہر پاسے ہنیرا ہی ہنیرا ہے، ہر پاسے ہنیرا ہی ہنیرا ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے۔ حضرت دے یا قلبی رضی اللہ عنہ میرے پاک پیغمبر دا پیارا پروانہ ہے۔ حضور نے فرمایا دہیا زمانہ جاہلیت دی کوئی دکھ والی گل سناؤ۔ حضور نے گل کیتی، دہیا دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اتنا رویا، زارو قطار روندا اپنے آنسواں نو صاف کر دے۔ حضور نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ عرض کر دے سونیا تساں گل یو پوچھ لئی ہے، میں اپنے انہاں ہتھاں نال 17 جوان بچیاں زندہ دفن کیتیاں نے۔ اے بھی زمانہ جاہلیت دی رسم سی، سونیا میری گھر والی امید نال سی تے میں کاروبار واسطے چلا گیا تے دیر واسطے چلا گیا تے دور چلا گیا تے عرصے دراز دے بعد واپس آیا تے میں کی دیکھیا میری جوان بیٹی برتن دھو رہی ہے، میری جوان بیٹی چکی چلا رہی ہے، میری جوان بیٹی پانی بھر رہی ہے تے میں گھر والی نو پوچھیا ہے کس دی بچی ہے تے میری گھر والی نے کہا ہے جناب دی بیٹی ہے تے سونیا میرے دماغ دے اندر او جاہلیت والا چکر آ گیا تے میں بچی دا بازو پھڑیا تے بچی دی ماں کہندی ہے کدے لے کے جا رہے ہیں؟ میں کہا تو چھڑ دے میرے دماغ تے جاہلیت والا بھوت سوار ہو گیا تے میں بازار گیا تے میں ہتھیار خریدیا تے میں جنگل دا رستہ لیا تے میں گڑا کھودڑا شروع کر دیتا، جدو مٹی اڑ کے میری کمر تے پئی تے میری بیٹی اپنے دوپٹے نال صاف کر دیے، کدی میرا چہرہ صاف کر دیے، کدی میرے کپڑے صاف کر دیے تے کہندی ہے ابو جی بیٹیاں دے ہوندے باپ اوکھے نہیں ہویا کر دے، ابو تسی تھک جاؤ گے میں تھانوں مٹھی بھی بھراں گی، ابو میں تھانوں روٹی بھی پکا دیواں گی، ابو میں جنگل وچوں لکڑیاں میں کٹ کے لے آواں گی۔ سونیا بچی دیاں سچیاں تے سچیاں گلاں میرے سخت دل تے اثر کوئی نہ کیتا، میں بچی نو دھکا دیتا تے میری بیٹی دی چیخ نکل گئی، سمجھ گئی اے گڑا میری موت دا سبب بن جائے گا۔ میری بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑے تے کہن لگی ابو جی گھر نہیں لے جاندے، نہ لے جاؤ، میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا کر لواں گی، میں اتھے رہ کے گزارا
کر لواں گی، ابو جی میرے تے ظلم نہ اٹھاؤ، میں مٹی پاندا رہا، بچی دیاں چیخاں آسمان وال بلند ہوندیاں رہیاں، میرے سخت دل تے اثر کوئی نہ ہویا، میری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، ابو جی تینوں اللہ دے تقدس دا واسطہ، تینوں اللہ دی کبریائی دا واسطہ، تینوں اللہ دی عزت تے عظمت دا واسطہ ابو میرے نال ظلم نہ کر، سونیا مینوں ترس نہیں آیا، میں بچی دے اتے مٹی ساری سٹ دیتی، اللہ دے نبی دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دی جھڑی لگ گئی، حضور اپنے آنسو بھی صاف کر رہے نے، میرے آقا دے آنسو رخساراں تے آئے نے، میرے آقا دے آنسو مبارک داڑھی تے آئے نے، میرے آقا دے آنسو مبارک کرتے تے آئے نے، حضور اپنے پیارے پروانے نو فرمایا دور ہو جا میریاں نظراں تو، جڑا بیٹی دی قدر نہیں کردا میں محمد اس دی قدر نہیں کردا، جدوں تک تینوں اللہ معاف نہیں کرے گا میں محمد معاف۔ اے میرے نبی نے دسیا، اے بیٹی دا حق میرے پاک پیغمبر نے دسیا کہ اگر بیٹی نو حق نہیں دیو گے نہ تھانوں اللہ معاف کرے گا نہ تھانوں اللہ دا رسول معاف کرے گا۔ او زمانہ جاہلیت دے رسم و رواج ویکھ اور اپنا سماج دیکھ، آج تو میں بھی بیٹی نو حق نہیں دیندے، نہیں دیندے، لوگ زمین دے بچیاں کو انگوٹھے لوا لیندے، تینوں جہیز جو دیتا ہے او تو اس تے کیڑا احسان کیتا ہے، نہ دے، کو فرض ہے کو واجب ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا جدوں تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں معاف۔ آخر کلمہ پڑھ چکے سی، کلمے دی بڑی برکت ہے، پروانہ کونے میں چرنا انا رنا انا رنا انا رنا، جے میرے اللہ نو ترس آ گیا تے فرمایا سونیا اپنے پروانے نو سینے نہ لا، مسئلہ سمجھا، اسلام دی برکت نلے گناہ تے میں معاف کر دیتا ہے، قیامت والے دن ضرور پوچھاں گا بے ای ذنب قتلت، اس بیٹی دا قصور کوئی نہیں سی، اینو قتل کیوں کیتا۔ لفظ قتلت ہے لیکن اس نو دفن کیوں کیتا؟ بہت سارے مفسرین نے دفن، چونکہ وہ زندہ دفن کرتے سن، میں کدی کدی سوچنا اور سوچاں وچ گم ہو جانا کہ شاید قیامت والے دن اللہ تیرے میرے کو پوچھ لے کہ یہ چادر تے اللہ دے نبی نے بیٹی نو دتی سی، تو اپنی بیٹی دی چادر نو دفن کیوں کیتا؟ تو اپنی ماں دی عزت نو دفن کیوں کیتا؟ تو اپنی بیوی دے وقار نو دفن کیوں کیتا؟ تو تے سوچدا سا میں کلب جاواں، اے بھی میرے نال اپ ٹو ڈیٹ بن کے کلب جاوے، میں آزاد پھراں، بیوی بھی آزاد ہوئے، نہیں، اے چادر میں نہیں دتی، مولوی نہیں دتی، مفتی نہیں دتی، اے بیٹی نو چادر مدینے والے دیتی ہے، اے بیٹی نو چادر مدینے والے دیتی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں جینا غیرت مند بندے دا جینا ہے، بے غیرت دا جینا کوئی جینا نہیں۔ زمانہ جاہلیت دے لوگ برے ضرور سن، گندے ضرور سن، لیکن غیرت مند سن، غیرت مند سن، اس بے غیرت معاشرے دی طرح نہیں سن۔ اے معاشرہ بے غیرت ہویا، قوم دی بیٹی کدی مینار پاکستان وچ بے آبرو ہوئے، قوم دی بیٹی کدی چائے دی کپ دی مشہوری واسطے بے آبرو ہوئے، قوم دی بیٹی کدی لپٹن یا کمر یا کوئی چائے او دی مشہوری واسطے بے آبرو ہوئے، قوم دی بیٹی کدی کپڑے دی مشہوری واسطے چوکاں وچ ننگیاں تصویراں، میں خیالی گل نہیں کر رہا، لاؤ چکر فیصل آباد دا، لاؤ چکر جڑا والا دا، چوکاں دے اندر بیٹیاں دی تصویراں لگیاں نے، تو سوچ میرے گھر بیٹی ہے، اے بھی کسے دی بیٹی ہوئے گی، اے بھی کسے دی بیٹی ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بیٹی دی عزت نہیں کردا میں محمد اس دی عزت قطن نہیں کراں گا، نہیں کراں گا۔ اس واسطے اپنے معاشرے نو سوارو، مولوی تے صرف بیان کرنا ہے،
تو میں دھیان کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرو، کرم اللہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔